السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو کل میں نے کس طرح کی آپ کو بہت کوشش کی، بلکہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ کو کس نمبر 7 اور 8 دے دوں، لیکن میں نہیں دے سکی کسی وجہ سے۔ آج بھی میں بہت مشکل سے آپ کو کس دے رہی ہوں۔ تو اسپیشلی وائس اوور کرنا مجھے بہت مشکل کام لگتا ہے۔ تو جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے بار بار میسیجز کرنے کی وجہ سے مجھے ناول لکھنا پڑ رہا ہے۔ تو چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 7۔ وہ گہری نیند سے جاگی تو کمرے میں اندھیرا چھایا تھا۔ اتنا اندھیرا دیکھتے اس کے دل میں خوف سا سمایا تھا۔ وہ دو تین منٹ تک تو یہی سوچتی رہی تھی کہ وہ کس جگہ ہے اور کہاں لیٹی ہے۔ آہستہ آہستہ دماغ بیدار ہونا شروع ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ سونے سے پہلے ارمغان اتل کے شہر میں موجود محل میں اس کے کمرے میں تھی۔ برگر کھانے کے بعد نہ جانے کب سو گئی تھی، لیکن کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ وہ جان نہیں سکی تھی کہ وہ کہاں لیٹی ہے۔ کہیں سے بھی روشنی کا کوئی گسر نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کسی کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دل میں اچانک بے تحاشا خوف محسوس ہوا تو بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ہاتھوں اور پیروں سے بیڈ کو ٹٹولتی نیچے اترنے لگی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر زمین بوس ہوا تھا، ساتھ ہی وہ بھی زمین پر گری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی ہتھیلی کس طرح ٹوٹے کانچ پر لگی تھی، اور اپنا وزن بڑھنے کی وجہ سے کانچ اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوا تھا۔ بے ساختہ چیخ اس کے لبوں سے نکلی تو ہاتھ پر تکلیف محسوس کرتی وہ ہاتھ جھٹک دی، بچوں کی طرح رونے لگی کہ اسے کسی کے بھاگنے اور پھر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ سسکتی زمین پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ ارمغان اتل کمرے میں آیا تو ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کر چکا تھا۔ روشنی لمحے میں ہر طرف پھیلی تو وہ بھاگ کر بنفشہ کے پاس آیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، چہرہ تکلیف سے سرخ تھا۔ ارمغان اتل نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کانچ کا کوئی بھی ٹکڑا سکن میں موجود نہیں تھا، لیکن ہتھیلی کے درمیان ہلکا سا کٹ آیا تھا، جس میں سے خون کی بڑی بڑی بوندیں ٹپکتی زمین پر گر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ پریشانی سے حواس باختہ سائڈ ٹیبل سے ٹشو باکس میں سے 3-4 ٹشو نکالا، اس کی ہتھیلی پر دبانے لگا تو بنفشہ کا سر چکرایا تھا۔ وہ بے دہانی میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ارمغان اتل کو پیچھے دھکا مار چکی تھی۔ اٹھو یہاں سے! وہ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ ارمغان اتل کو اس کی لاپرواہی پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن اسے ڈانٹنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر ڈرا میں سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر لایا تھا، پھر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کی ہتھیلی کا جائزہ لینے لگا تھا۔ خون رک چکا تھا، لیکن آنسو نہیں تھمے تھے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اور لائٹس کیوں بند کی تھی تم نے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے بولا تھا، جبکہ دل اسے تکلیف میں دیکھتے تڑپ رہا تھا۔ اس کی جگہ یہ کٹ اس کے ہاتھ پر کیوں نہیں آ گیا تھا؟ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا مجھے اندھیرے میں کتنا ڈر لگتا ہے؟ وہ روتی لمحوں میں اب ہچکیاں بھرتی ارمغان اتل کے دل کو محبت کی سزا دے رہی تھی۔ تو تم مجھے آواز دے لیتی۔ وہ اس کو باتوں میں لگا کر اس کے ہاتھ پر زخم کو احتیاط سے صاف کر رہا تھا۔ کیسے دیتی آواز؟ اتنا اندھیرا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سوں سوں کرتے اسے بچوں کی طرح روتی ہوئی شکایت لگا رہی تھی۔
ارمغان عطل کو وہ کوئی 10-12 سالہ بچی ہی لگی تھی جو اب تک اندھیرے سے ڈرتی تھی، تو یہ لیمپ آن کر لیتی یا پھر موبائل کی ٹارچ آن کر لیتی۔ ارمغان عطل نے کہا تو بنفشہ کی سانسیں تک تھم گئی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کے پاس موبائل ہے؟ وہ تو موبائل کو چھپا کر اس کمرے کے ڈرا میں بہت ہوشیاری سے ٹھکانے لگا چکی تھی۔ اسے خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ارمغان نے اسے زخم کش دوا لگائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے زخم میں جلن پیدا ہوگی۔ آؤچ! کیا کر رہے ہیں؟ جلن ہو رہی ہے، وہ منہ بگاڑ کر شکایت کرنے لگی تھی۔ آنسو جو تھم چکے تھے پھر سے نکلنے لگے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر نظر دہراتی گھڑی ڈھونڈنے لگی تھی۔ ساتھ دوسرے ہاتھ سے آنسو پوچھنے لگی تو ارمغان عطل نے اس کی ہتھیلی سے نظر اٹھا کر بنفشہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ شاید پہلی بات تھی اور پہلا ہی سوال تھا جو بنفشہ نے بغیر کسی لڑائی کے ارمغان سے پوچھا تھا۔ 2 بج گئے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی ہتھیلی پر پٹی باندھنے لگا۔ کیا؟ وہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک وقت دیکھتے سمجھ رہی تھی کہ گھڑی کا وقت خراب ہے، لیکن اب تو 2:05 ہو رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ ارمغان عطل نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے پوچھا تو بنفشہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس نے جب دوپہر اپنی موڑے کو بنفشہ کی شہر موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے فون کیا تھا تو وہ اسے بتا چکی تھی کہ بنفشہ بھوک کی کتنی کچی ہے۔ وہ ارمغان عطل کو اس کی بھوک کا خیال رکھنے کی اچھی خاصی تائید کر چکی تھی۔ اس وقت سب ملازم کو کوارٹرز میں جا چکے ہیں۔ جاؤ، کچن میں کھانا موجود ہے اور بس پلیٹ میں نکال کر اوون میں گرم کر کے کھا لو۔ رات ملازمہ، میں تمہیں 3 بار دیکھنے آئی تھی تاکہ تمہیں کھانے پر بلا سکے، لیکن تم گہری نیند سو رہی تھی، ورنہ وہ تمہیں کھانا کھلا کر جاتی۔ اب جاؤ، تم کھانا کھاؤ۔ ارمغان عطل نے فرسٹ ایڈ کٹ بند کرتے بنفشہ سے کہا تو بنفشہ کو اپنا گھر تو یاد آیا ہی تھا، جبینہ کی یاد بھی شدت سے ستانے لگی تھی۔ وہ کہاں تھی ان کاموں کی؟ اپنے لیے کھانے کی ٹرے ریڈی کرنا بھی اسے انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کھانا پلیٹ میں خود نکالتے اس کو بھوک مر جاتی ہے۔ جبینہ ہی اس کے لیے لیٹ نائٹ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لایا کرتی تھی، یا پھر دن کے وقت وہ ملازمین سے خوب خدمتیں کرواتی تھی، لیکن اب سب کچھ یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے لگے تھے۔ اب اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں کھانا بنانے کا تو نہیں کہا جو ترکیب سوچنے بیٹھ گئی ہو، جا کر کھانا کھاؤ، اسے سپاٹ لہجے میں بولا تو بنفشہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ بنفشہ کو خاموشی سے اپنی جانب تکتا پا کر وہ فرسٹ ایڈ کٹ اپنی جگہ رکھتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا لے گی، کیونکہ دوپہر کی اتنی انٹینس سچویشن میں بھی اس نے خود ارمغان عطل کو کھانے کا کہہ دیا تھا، تو اب بھی صبر نہیں کرے گی۔ وہ سوچتا اس کمرے سے نکل کر سامنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ سنگ دل بنفشہ نے اسے بے تنائی سے کمرے سے جاتے دیکھ کر دل میں اسے لقب سے نوازا تھا۔ بھوک کا احساس اتنی شدت سے ہو رہا تھا کہ ہاتھ پر لگی چوٹ وہ بھول چکی تھی۔ زخم بالکل بھی گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اچھا خاصا واویلا کر چکی تھی۔ وہ کچھ کھانے کا سوچتی، بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکلی تھی۔ وسیع و ریز ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ کچن کی تلاش میں دائیں جانب گئی تو اس سے سامنے ہی کچن نظر آ گیا تھا۔ اور جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، عجیب طرح کی مہک محسوس کرتے اس کا جی متلانے لگا تھا۔ پیٹ خالی سا تھا، اس لیے مہک حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی فریج کی جانب گئی تھی جس میں کئی ڈبے رکھے تھے۔ اس نے پہلا ڈبہ کھولا تو اس میں مٹن کا قورمہ تھا جس کی سطح پر گھی کی تہہ جمی ہوئی تھی، جسے دیکھتے اس کا دل متلانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ مٹن ہے یا بیف۔ وہ بد مزہ ہوتی ڈبہ
بند کرتی واپس رکھ چکی تھی۔ پھر اگلا ڈبہ کھولا تو اسے سمجھ آیا تھا کہ کچن میں مہک کی وجہ کیا تھی۔ اس میں مچھلی کے بڑے بڑے قطرے فرائی کر کے رکھے گئے تھے۔ اس نے دوسرے سیکنڈ ہی ڈبہ بند کرتے چہرہ بگاڑا تھا۔ اس کی نظر اب مٹھائی اور کیک کے ڈبوں کی طرف گئی تھی جنہیں وہ نظر انداز کرتی ایک آخری ڈبہ اٹھا چکی تھی جس میں پلاؤ تھا۔ وہ پلاؤ صبر شکر کر کے کھا لیتی تھی، لیکن فی الحال اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کیونکہ بھلی کے ساتھ کینٹین میں تھوڑا سا کھا کر آئی تھی۔ وہ اداسی کے ساتھ آخری ڈبہ بھی واپس رکھ چکی تھی۔ پھر جوس کے فلیورز دیکھنے لگی تو ایک بھی اس کے کام کا نہیں تھا۔ پیٹ سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر بنفشہ کی بھوک ایک پل کے لیے مٹ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے پانی کے 2 گھونٹ بھرتی اداسی سے باہر کی جانب چل پڑی تھی، اور حویلی میں ہوتی تو کچھ آرڈر کر لیتی یا کم از کم نوڈلز ہی بنا لیتی، لیکن وہ فی الحال ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سستی سے چلتی اسی کمرے کی جانب چل دی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے تھی۔ ارمغان عطل جو کافی دیر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں ٹکائے لاؤنج کی CCTV فوٹیج دیکھتے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے خالی ہاتھ کمرے میں واپس جاتے دیکھ کر ارمغان عطل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کچن سے کھا کر آئی ہے یا پھر بغیر کھائے، لیکن اس نے کچن میں 6 منٹ ہی لگائے تھے اور اتنی جلدی کچھ بھی کھانا ناممکن تھا۔ وہ سوچتا، لیپ ٹاپ اپنی گود سے بیڈ پر رکھتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا رخ بنفشہ والے کمرے کی جانب تھا۔ وہ بغیر دروازہ ناک کیے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی ہی نظر آئی تھی۔ کمرے میں لائٹس آن تھی اور منہ پر کمفرٹر اوڑھے ہوئے تھی۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ ارمغان عطل اس کے قریب کھڑے ہوتے پوچھنے لگا، لیکن جواب ندارت۔ بنفشہ ارمغان عطل نے اسے سنجیدگی سے پکارا تھا، لیکن وہ تو جیسے اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ مجھے نہریں دکھانے، وہ کہتا اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹانے لگا تو اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھتے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کیا ہوا؟ وہ اس کی گلابی آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ اس وقت یوں اس کا رونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاتھ میں درد ہے؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر پوچھتے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگا تھا جس پر اس نے کچھ دیر پہلے پٹی باندھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ جائیں یہاں سے، وہ کہہ کر دوبارہ چہرے پر کمفرٹر اوڑھنے لگی اور ساتھ جھٹکے سے اپنا ہاتھ بھی چھڑوا گئی۔ ارمغان عطل کے دل میں سے روتے دیکھ کر درد سا اٹھا تھا۔ وہ اسے یوں روتے نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس کے رونے پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نچلی سائڈ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ صبح سے وقفے سے کسی بات پر رو رہی تھی اور یہ بات ارمغان عطل کے دل کو بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ اس کی روح کی مکین تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ذرا سی نرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا اتنی شدت سے رونا کیسے برداشت کرتا؟ ہاں میں چلا جاؤں گا، تمہیں پہلے بتا چکا ہوں تمہارے کمرے میں نہیں رکوں گا، لیکن مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے سے کمفرٹر دوبارہ ہٹاتا، اس کے چہرے پر بکھرے بال انتہائی نرمی سے ہٹاتا، اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا چکا تھا۔ بنفشہ اس کے اتنے نرم لہجے میں کھو سی گئی تھی، رونا تو اب بھول چکی تھی۔ وہ شاید نہیں یقیناً اب اس کے نہریں اٹھا لے گا اور دوپہر کی طرح اس کے لیے کچھ اچھا منگوا دے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ اسے بچوں کی طرح بتانے لگی کہ باقی بات وہ خود سمجھ جائے۔ تو میں نے بتایا نا، ملازمہ نے فریج میں رکھ دیا تھا سب کچھ، تمہیں ملا نہیں ہوگا، چلو میں نکالتا ہوں، وہ کہتا کھڑا ہوا تھا، لیکن بنفشہ پھر سے واپس لیٹ گئی تھی اور چہرہ بھی ڈھک لیا تھا۔ ارمغان عطل تو اس کے تیور دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اسے بار بار چکرا کر رکھ دیتی تھی۔ بنفشہ اٹھو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ، وہ اب کی بار ذرا سختی سے بولا تھا، کیونکہ وہ جب اس کے ساتھ نرمی برتنے لگتا تھا تو وہ مزید نخرے دکھاتی، ہٹ درمی کرتی تھی۔ اس کے نخرے ارمغان عطل پوری محبت سے سر آنکھوں پر اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن فی الحال اسے درست کرنا ضروری تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اب کی بار ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتا دور اچھال گیا تو بنفشہ نے بے یقینی سے ارمغان عطل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا تھا جو بغیر کسی تاثر کے سے سختی سے دیکھ رہی تھی۔
دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں کھاتی وہ مچھلی، وہ بیف، وہ مٹن، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ روتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، چہرے کے خوبصورت نقوش بگڑے ہوئے تھے اس کی مست بچوں والی ضد پر۔ ارمغان اتل نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جب مت کھاؤ، پلاؤ بھی بنوایا ہے تمہارے لیے، وہ کھا لو۔ وہ اب نرمی سے بولا، نہیں کھائی جاتی مجھ سے پلاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کہتی سر بیٹھ گراؤنڈ سے ٹکا گئی تھی، کیوں نہیں کھائی جاتی تم سے؟ میں نے خود تمہیں ولی کے ساتھ پلاؤ کھاتے دیکھا تھا۔ وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولا تھا، ہاں بس اس کو پسند ہے تو اسی لیے میں نے کھا۔ ابھی بنفشہ بے دھیانی میں فلو کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان اتل نے سکررائی ایک جھٹکے سے پکڑی تھی اور اسے کھڑا کرتا اپنے سامنے باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتی، اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو بھی کر رہی تھی۔ ارمغان اتل نے اسے لا کر کچن کی میز کے پاس رکھی کرسی پر سختی سے بٹھایا تھا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بنفشہ نے جلدی سے میز کا کونا پکڑا تھا۔ وہ فریج سے مٹن کا بال نکالتا، پلیٹ میں سالن نکال کر اسے اوون میں رکھ چکا تھا اور ساتھ ہی روٹی بھی اوون میں رکھ کر اوون چلانے لگا۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ، وہ بے بسی سے بولی، لیکن ارمغان اتل نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کلستی وقفے سے ارمغان اتل کو دیکھ رہی تھی جو لاپرواہی سے کھڑا اوون کی بیل کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کھانا بنفشہ کے سامنے رکھنے لگا تھا، اسے فوراً ختم کرو۔ وہ کہتا ہے اس کے لیے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، بنفشہ اب نرمی سے بولی تھی۔ یہی ایک راستہ نظر آیا تھا اب اپنی جان چھڑوانے کا، تو وہ بہانے بنانے لگی تھی۔ جلدی شروع کرو، کھاؤ گی تو بھوک لگے گی نا، وہ کہتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ بات بنفشہ کبھی جان بھی نہیں سکتی تھی کہ ارمغان اتل کے دل پر کیا گزری ہے۔ بنفشہ کی بات سن کر کہ اس نے پلاؤ ولی کی خاطر کھایا ہے، ارمغان مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرمی سے بولی، تمہیں بھوک ہے یا نہیں؟ تم یہ کھاؤ گی؟ تمہارے شوہر کا فیوریٹ ہے مٹن، وہ بھی اسی طرح نرمی سے بولا تھا۔ دل میں اٹھتا اشتہار اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، تو آپ کو پسند ہے تو میں کیوں کھاؤں، آپ کھا لینا۔ وہ اب پلیٹ ارمغان کی جانب کھسکا گئی تھی جبکہ لہجہ بدتمیزی سے بھرپور تھا، ولی کی خاطر تم پلاؤ کھا سکتی ہو، شوہر کی خاطر مٹن کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سختی سے کہتا اس کا جبڑا دبوچ گیا، لیکن اگلے ہی پر اس کا چہرہ آزاد کرنے لگا۔ وہ سارا دن جہاں اپنا اشتعال قابو میں کرتا رہا تھا، تو اب ذرا سی بات پر بھڑک کر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بنفشہ جلدی سے ختم کرو ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ سختی سے بولا تو بنفشہ نے آنکھوں میں آنسو بڑے شکوہ نظروں سے ارمغان اتل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا شکوہ پڑھتے وہ نظریں پھیر گیا تو بنفشہ نے پلیٹ میں پیر اپنی جانب کھسکائی تھی اور روٹی کا چھوٹا سا نوالا سالن کے پلیٹ کی طرف بڑھایا تو جی ابھی سے متلانے لگا تھا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سالن میں روٹی کا ٹکڑا لگاتی، لیکن ایک ترچھی نظر ارمغان اتل پر ڈال کر فوراً سے ذرا سی گریوی نوالے پر لگاتی اسے منہ میں ڈال چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی نوالا منہ میں ڈالا تھا اور چہرے کے تاثرات بگڑے تھے، ارمغان اتل اس کو شدید غصہ آیا تھا۔ ارمغان اتل کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، وہ بغیر مٹن کھائے چہرہ بگاڑ رہی تھی۔ ارمغان اتل نے اپنی کرسی اس کے پاس کھسکائی تھی۔ وہ روٹی کا نوالا کھاتے، اس سے مٹن بناتے، اس پر مٹن رکھتے بنفشہ کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ لب بینچی سر زور زور سے نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ارمغان اتل نے سخت نظر بنفشہ پر ڈالی تھی تو وہ اپنا منہ ذرا سا کھول چکی تھی۔ ارمغان اتل نے اس کے منہ کے قریب نوالا کرتے اسے کھلا دیا تھا۔ بنفشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، حلق میں آنسوؤں کا نمکین ذائقہ گھلنے لگا تھا۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتی نوالا چبانے لگی تو مٹن کی مہک سے اس کا دل بری طرح متلانے لگا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی آہستہ آہستہ نوالا چبانے لگی تھی۔
ایسا پہلی بار ہوا تھا، کبھی یوں مٹن کو چکھ رہی تھی، اس میں نوالا نگلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب ارمغان تلے کوڑنے والا بنائے اس کے منہ میں گھسانے کو تیار بیٹھا تھا اور یہی بنفشہ کی بس ہوئی تھی، سب کائی آئی تھی اور فوراً لبوں پر ہتھیلی رکھتی کرسی سے کھڑی ہوتی۔ نوالا اگلے لمحے اس کی ہتھیلی پر تھا جسے وہ شرمندہ ہوتی فوراً ڈسٹ بن میں ڈال چکی تھی، جبکہ ارمغان اتل نے منہ شام نگاہوں سے سہورا تھا۔ وہ سنک کے پاس جاتی اپنی ہتھیلی دھونے لگی تو ارمغان اتل نے اسے دیکھتے آنکھیں موند کر بند کی تھی۔ وہ ٹیبل کے پاس آتی پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھانے لگی تھی۔ اسے پانی سے بھی مہک سی آئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں کھایا یہ مٹن اور پلاؤ، میں کھا لیتی ہوں، بس کچھ خاص پسند نہیں۔ وہ بس ولی نے کہا تو کھا لیا کینٹین میں، اور کچھ نہیں تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے بتانے لگی تو ارمغان اتل نے اس کی آنکھیں دیکھی تھی جو اس کے دل کو محبت کی وہ سزا دے رہی تھی جسے وہ اکیلا بھگتتا تھا۔ کیا کہو گی؟ وہ اس کے آنسو کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پوچھ سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میرا اب واقعی دل نہیں چاہ رہا، وہ کہتی کچن سے باہر جانے لگی تو ارمغان اتل نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ کچھ تھوڑا سا کھا لو، ایسے بھوکی مت رہو، مجھے سینڈوچ بنانے آتے ہیں، میں وہ بنا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں خود کچھ بنانا ہے یا آرڈر کرنا ہے تو مجھے بتا دو، میں منگوا دیتا ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تو اکٹھے کھاتے ہیں۔ ارمغان اتل نے اس قدر نرمی سے کہا کہ بنفشہ کا دل دھڑکا تھا۔ وہ شاید اپنی زبردستی پر شرمندہ ہوا تھا۔ آپ کو سینڈوچ بنانے آتے ہیں؟ وہ بے یقین ہوتی مڑ کر پوچھنے لگی تھی، جبکہ سینڈوچ کے نام پر بھوک جاگی تھی۔ ہاں، بہت کچھ بنا لیتا ہوں، لیکن سب سے اچھے سینڈوچ ہی بنانے آتے ہیں۔ جب اسٹڈی کے لیے روس گیا تھا تو وہاں خود بناتا تھا۔ واو، پھر مجھے وہی کھانے ہیں۔ مجھے تو بس کافی بنانی آتی ہے، وہ بھی اتنی گندی کہ خود بھی مجھ سے پی نہیں جاتی، حالانکہ ریسیپی تو سیم ہوتی ہے، پھر بھی مزے کی نہیں بنتی۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی تو ارمغان اتل کو اس کے ایکسپریشنز پر پیار آیا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ بنفشہ اب بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ وہ اسے زبردستی مٹن نہیں کھلا رہا تھا، اسے سینڈوچ بنا کر دینے کی آفر کر رہا تھا، تو وہ کیا نخرے کرتی۔ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ اب تو 3 بجنے والے ہیں، وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی کلائی اب بھی ارمغان اتل کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھی۔ میں انتظار کر رہا تھا، اس کے چہرے کے نقوش میں کھویا کھویا سا بولا۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ میرا؟ وہ بے یقین سی ہوئی تھی، لیکن خود ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ نہیں، ارمغان اتل چوری پکڑے جانے پر بخلایا تھا۔ میری آن لائن میٹنگ تھی، اس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک بار پھر جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ محبت اسے گناہ گار بنا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کچھ کھا ہی نہیں پا تھا۔ اس کے سانس لینے کی وجہ بھوکی سوئی تھی، تو اس کے حلق سے آخر نوالا کیسے اترنا تھا؟ اس نے بڑی محبت سے بنفشہ کے لیے پلاؤ بنایا تھا، لیکن اسے کھانے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ تم ایک کام کرو، میرے لیے کھانا گرم کرو، میں تمہارے لیے سینڈوچ بناتا ہوں۔ وہ فریج میں سے سامان نکالتا شیلف پر رکھنے لگا تو بنفشہ نے اداسی سے چہرہ بگاڑا تھا، جیسے اسے دنیا کا مشکل ترین کام دیا گیا ہو، لیکن پھر فریج کی جانب گئی تھی۔ وہ اس کے لیے اگر کچھ بنا رہا تھا تو وہ اس کا احسان ساتھ ہی اتار دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ارمغان کی ہدایت کے ساتھ کھانا گرم ہونے کے لیے رکھ چکی تھی، اور ارمغان کے دل کی خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ کر رہی ہیں۔ مجھے بھی دکھائیں کہ کیسے بناتے ہیں؟ وہ اسے انتہائی قریب سلیب کے ساتھ کھڑی ہوتی پوچھنے لگی تو ارمغان اتل نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو تم بھی بناؤ گی؟ ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں سیکھنا چاہیے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم اسپیشلی میرے لیے کچھ بناؤ، ارمغان نے کہا۔ تو بنفشہ نے نظریں چرائی تھی۔ آپ نے کہاں سے سیکھا سینڈوچ بنانا؟ وہ بات بدلتی سلیب پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ نظریں ارمغان پر تھی جو سلیقے سے سینڈوچ بنانے میں مصروف تھی۔ ہاتھ پر دباؤ مت ڈالو، وہ کہتا۔ بنفشہ کی کمر دونوں سائڈوں سے تھام کر اسے سلیب پر بٹھا چکا تھا۔ بنفشہ کا دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، پیٹ میں گدگدی سے محسوس ہوئی تھی، جبکہ ارمغان کے ٹریک سوٹ میں سے وہ ارمغان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔
ارمغان دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ پھر بنفشہ کے پیچھے سلیب پر رکھی سینڈوچ میکر آن کرنے لگا تو بنفشہ نے ارمغان کے کندھوں کو جلدی سے تھاما تھا۔ میں چپک جاؤں گی ارمغان، مجھے کرنٹ لگ جائے گی۔ وہ آنکھوں میں خوف سمائے ارمغان کے کندھے پر بوجھ ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو ارمغان کے لب ہولے سے مسکرائے تھے، لیکن وہ سلیب پر بیٹھی ڈر کے مارے ارمغان کے سینے سے چپکتی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ارمغان پلیز یہ سب بند کریں، مجھے پہلے نیچے اترنے دیں۔ وہ حرکت کرتی نیچے اترنے کی کوشش کرتی بول رہی تھی۔ لیکن ارمغان پر اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی آئل کی اسپرے باٹل اٹھاتا کہ بنفشہ نے اس کی ہڈی اس کے کندھوں سے تھامی تھی۔ ارمغان، وہ آگے کو کھسکتی بول رہی تھی۔ ارمغان کا چہرہ اس کے دل میں سمانے لگا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لیتی اسے سخت آزمائش میں مبتلا کر رہی تھی، جبکہ ارمغان نے طلب پچھتا رہا تھا کہ اس نے اسے اپنا نام لینے کی اجازت ظاہر کیوں دی تھی۔ وہ اس کا نام لے کر ارمغان کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ ارمغان نے جیسے ہی سینڈوچ میکر کا بٹن آف کیا تو بنفشہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ ایپیسوڈ کچھ زیادہ لمبے نہیں ہو گئے؟ لیکن پھر دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دی تھی۔ ارمغان نے اس کی سانسوں کو اپنے لمس کی گرفت میں قید کیا۔ بنفشہ اس کا چہرہ دیکھا جو بند پلکوں کے پیچھے تپش سمیٹے ہوئے تھا۔ بنفشہ نے اس کے کندھے کو تھاما تو اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دور گئی۔ وہ پل جیسے رک سا گیا تھا۔ ارمغان نے اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا جس کی رنگت میں انکہے جذبوں کی لالی گھل رہی تھی۔ اس کے وجود کی مدھم ہبنش ارمغان کے حواسوں پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ بنفشہ کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکی سی حرکت کے ساتھ اس کے لباس پر انگلیوں کا لمس رکھا تو بنفشہ کے اندر ایک غیر واضح لرزش دور گئی تھی۔ ارمغان نے ایک پل کو ہونٹ بھینچے، پھر ٹھہر سا گیا۔ بنفشہ کی پلکوں سے نمی پھسل کر رخسار پر ٹوٹنے لگی، جسے دیکھ کر ارمغان پیچھے ہٹ گیا۔ بنفشہ اب اپنی بات پر پچھتا رہی تھی اور کہ وہ اسے روکے گی نہیں۔ وہ سوچتی کنفیوز ہوتی ہوئی تھی۔ اس کا رونا ارمغان نے دل کو سخت ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے اسے سہارا دے کر زمین پر کھڑا کیا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے تیز تیز قدموں کے ساتھ کچن سے نکل گئی تو ارمغان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر سینڈوچ میکر آن کرنے کمرے میں آتی، دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی، گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اب اس کا دل ارمغان کا لمس مٹانے کا نہیں چاہ رہا تھا۔ تم کیا کیا سوچتی ہو بنفشہ؟ وہ تمہارے لالا تھے اور تم نے ان کے ساتھ ہی 20 سال رہنا ہے۔ ولی کا کیا ہوگا اگر اسے یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ کتنا ہرٹ ہوگا؟ وہ سوچتی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والا ارمغان کا لمس یاد آیا تو چہرہ لہو چھلکانے لگا، پھر اپنے ٹریک سوٹ کی زپ کو پکڑتی بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اسے ایک دم خیال آیا تو وہ لمحہ بھر کو جھجکی تھی کہ ارمغان کی آواز سنائی دی، بنفشہ دروازہ کھولو۔ وہ پھر بولا تو بنفشہ نے فوراً سے دروازہ کھولا تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے بنفشہ حواس باہتا ہوئی تھی۔ اب تم یہیں کھڑی رہو گی تو اندر کیسے آؤں گا؟ وہ نرمی سے بولا تو بنفشہ سائڈ پر ہوتی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتا میز پر ٹرے رکھ چکا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں بول رہا تھا۔ بنفشہ اس سے ہونکوہوں کی طرح دیکھنے لگی تھی جو صوفے پر آرام سے بیٹھا ٹرے میں سے پلیٹس اٹھاتا ٹیبل پر رکھنے لگا تھا۔ آ جاؤ نا، وہ بنفشہ کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر بولا، اسے بچوں کی طرح بلا رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے۔ بنفشہ اس کی طرف بڑھنے لگی کہ ارمغان نے نرمی سے کہا۔ بنفشہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا، لیکن وہ دروازہ بند کرتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ کیا ہوا؟ بیٹھو نا۔ وہ اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بنفشہ کو اس کا یہ رویہ کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو کسی سے بھی اس قدر نرمی سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نروس سی اس سے اچھا خاصا فاصلہ رکھ کر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ لو۔ ارمغان نے اس کے سامنے سینڈوچ کی پلیٹ رکھ 2 ساس بھی رکھے تھے۔ بنفشہ نے سینڈوچ اٹھاتے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ میں ڈالے تھے۔ ارمغان خود بھی بنفشہ کا گرم کیا گیا کھانا کھانے لگا تھا۔
کیسے بنے ہیں؟ وہ پانی کا گھونٹ بھر کر بنفشہ کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا اور ساتھ ہی بنفشہ کے دائیں گال پر لگی کیچپ اپنی چھوٹی انگلی سے صاف کرنے لگا اور خود بھی نوالا چباتے کیچپ والا انگوٹھا اپنے لبوں میں دبا گیا تو بنفشہ کا دل ہتھیلی پر دھڑکا تھا۔ وہ بے یقینی سے ارمغان کو دیکھنے لگی تھی۔ اچھے ہیں وہ ارمغان کی گہری نظروں سے چھٹکارا پانے کو بولی تو وہ مسکرا کر کھانا شروع کر چکا تھا، جبکہ بنفشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے منہ کھولے ارمغان عدل کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا اور بنفشہ نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ اتنا دلکش لگتا تھا کہ بنفشہ کے دل نے فرمائش کی تھی کوئی ایک بار پھر اسے مسکراتے ہوئے دیکھے۔ وہ اس کے ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے یوں ہینڈل کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے ڈانٹ لیتا تو بنفشہ کو شاید کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا، لیکن وہ اس کے ساتھ نارمل رہ کر بنفشہ کو حیران اور پریشان کر چکا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں تھی کہ اس کے گلے میں نوالا سا اٹکا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ ارمغان نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جیسے نرمی سے سائڈ ٹیبل پر کرتی۔ بری طرح کھانسنے لگی تھی، اس کو آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے، گلے میں مٹ سی لگی تو ارمغان عدل کا ہاتھ تھام کر خود ہی گلاس لبوں سے لگا گئی، لیکن کھانسی نہیں تھی۔ کھانسی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارمغان نے اس کی کمر کو سہلایا تو بنفشہ نے اپنی براؤن بیگی آنکھیں ارمغان عدل کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے گلاس اب اس کے لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ بنفشہ کی کھانسی کو تھوڑا سا بریک لگا تو ارمغان نے پانی کا گلاس واپس رکھا تھا۔ ہاتھ اب بھی کمر پر تھا، لیکن بنفشہ کو اس کے اور ولی کے لمس میں زمین آسمان کا فرق ایک بار پھر محسوس ہوا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ارمغان عدل کو دیکھتے سوچ رہی تھی، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس کے سوال پر بنفشہ نے نظروں کا زاویہ موڑا تھا۔ اسے آج ولی کا چھونا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اگر اس وقت حواسوں میں نہیں تھی تو ولی کو اپنے ہوش نہیں گنوانے چاہیے تھے۔ وہ سوچتی سینڈوچ واپس رکھ چکی تھی۔ ولی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ اچھے نہیں لگے؟ ارمغان نے پوچھا۔ نہیں، میرا پیٹ بڑھ گیا، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے ابھی ایک سینڈوچ بھی نہیں کھایا، وہ پریشانی سے بولا۔ اچانک اس کا بجھا بجھا سا چہرہ اور رنگت وہ محسوس کر چکا تھا۔ کچھ نہیں، میں اور نہیں کھا سکتی، وہ کہتی واش روم میں گئی تھی کہ ہاتھ دھو سکے۔ ارمغان نے اسے جاتے دیکھ کر بے دلی سے ہاتھ میں پکڑانا والا واپس ٹرے میں رکھا تھا اور برتن سمیٹ کر اٹھاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر واپس کمرے میں آئی تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا تو کمرہ ویران سا لگا تھا۔ وہ کیوں چلا گیا تھا؟ وہ سوچتی موبائل بیگ سے نکالتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اب دماغ بھٹکانے کا وقت تھا اور ناول کی ایپ کھول کر وہ اسی دنیا میں مگن ہوئی تھی۔ اچھا، آج کے ایپیسوڈ میں نے بہت زیادہ مشکل سے ریکارڈ کیے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے اور مجھے ویسے ہی ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے۔ تو اب ریکارڈنگ تو ہو گئی ہے، تو ابھی 7 بجے ہے، تو آپ تک ایپیسوڈ پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن بہت کوشش تھی کہ میں آپ کو آج ہی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دے دوں، ایپیسوڈ نمبر 8، لیکن میرے حال سے میں دے نہیں سکوں گی۔ ایڈٹ ہے لیکن اس کا وائس اوور کر کے ایڈٹ کرنا باقی ہے، تو اس کو اچھا لائک شیئر کمنٹس کریں، اپنے ریویوز کا اظہار کریں، اور دوسری بات بس ایک نیکسٹ والی ایپیسوڈ تو بہت زیادہ مزے کی ہے، میری فیوریٹ ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ایپیسوڈ 2-3 آئیں گی اس میں آپ ارمغان کا بریک ڈاؤن اور بنفشہ کا دیکھیں گے کہ کریکٹر کتنا چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو بہت زیادہ انتظار ہے، میرا بس چلے تو میں 1 منٹ میں سارا ناول آپ لوگوں کو دے دوں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، آپ کے زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ کمنٹس ہی مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ میں جلدی ناول کمپلیٹ کروں۔ تو بائے بائے، اللہ حافظ۔